تقریباً 4000 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک بستی میں ایک نہایت نیک اور عالم درویش رہتا تھا۔ اس کا بچپن ہی سے ایک دوست تھا۔ وہ دوست پیدائش ہی سے گونگا اور ایک ٹانگ سے محروم بھی تھا۔ درویش کو اپنے اس دوست سے ملے ہوئے بہت زمانہ گزر گیا تھا۔ ایک دن دل میں چاہا کہ اپنے دوست سے ملاقات کرے۔ اگلے دن وہ پیدل ہی اپنے دوست کے گاؤں کی طرف نکل کھڑا ہوا۔ گاؤں کافی فاصلے پر تھا اور راستے میں کئی چھوٹے چھوٹے دیہات آتے تھے۔ درویش اپنی دھن میں جا رہا تھا کہ اچانک ایک اجنبی شخص ملا۔ وہ اجنبی بھی درویش کے ساتھ چلنے لگا۔ درویش نے سوچا اچھا ہوا کوئی ساتھی مل گیا، سفر آسانی سے کٹ جائے گا۔ چلتے چلتے درویش نے اس کا نام پوچھا۔ اجنبی نے بتایا میرا نام قابض ہے۔ یہ نام درویش کو عجیب سا لگا مگر اس نے مزید سوال نہ کیا۔ کچھ آگے جا کر ایک گاؤں آیا۔ اجنبی نے کہا آپ آگے چلیے، مجھے اس گاؤں میں کسی کو پیغام دینا ہے، میں آگے چل کر مل جاؤں گا۔ درویش آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں گاؤں میں خبر پھیل گئی کہ ایک آدمی کو بیل نے مار ڈالا ہے۔ اتنے میں وہی اجنبی واپس آ کر درویش کے ساتھ مل گیا۔ پھر دونوں ایک اور گاؤں پہنچے۔ وہاں قافلے کا پڑاؤ تھا اور قیام و طعام کا اچھا انتظام نظر آ رہا تھا۔ چونکہ رات ہونے کو تھی، درویش نے اجنبی سے کہا آج یہی کھا پی کر آرام کرتے ہیں، صبح سفر آگے جاری رکھیں گے۔ اجنبی نے کہا ٹھیک ہے، ویسے بھی مجھے اس گاؤں میں کچھ سامان دینا ہے، آپ کھانا کھا لیں، میں بعد میں آ کر کھا لوں گا۔ تھوڑی دیر بعد گاؤں میں آگ لگ گئی اور پورا گاؤں جل کر راکھ ہو گیا۔ درویش کو شک ہوا کہ یہ شخص جہاں بھی جاتا ہے وہاں کوئی نہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے، مگر اس رات کچھ نہ کہا۔ صبح پھر دونوں روانہ ہوئے۔ کچھ آگے جا کر ایک اور گاؤں آیا۔ اجنبی نے پھر کہا آپ آگے چلیں، مجھے یہاں کچھ ضروری کام ہے، لیکن اس بار درویش نے اس پر نظر رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اچانک گاؤں سے آواز آئی کہ ایک شخص کو سانپ نے کاٹ لیا ہے اور وہ مر گیا ہے۔ اجنبی فوراً واپس آ کر درویش کے پاس آ گیا۔ اب درویش سے صبر نہ ہوا اور اس نے کہا تم جہاں بھی جاتے ہو کوئی نہ کوئی ہلاکت ضرور ہوتی ہے، یہ سب کیا ہے؟ اجنبی نے کہا آپ تو بڑے عالم لگتے ہیں، اسی لیے آپ کے ساتھ چل رہا تھا، مگر آپ ابھی تک نہیں پہچان سکے کہ میں کون ہوں؟ درویش نے کہا دل میں تو شک ہے، مگر آپ خود ہی بتا دو۔ اجنبی بولا میں موت کا فرشتہ ہوں، اللہ کے حکم سے ان کی روح قبض کرتا ہوں جن کی عمر پوری ہو چکی ہو۔ یہ سن کر درویش گھبرا گیا مگر ہمت کر کے پوچھا اگلی موت کس کی ہے؟ موت کے فرشتے نے جواب دیا تمہارے اسی دوست کی جس سے ملنے جا رہے ہو، اور اسی کی موت کا سبب تم خود بنو گے۔ یہ سن کر درویش کانپ اٹھا۔ سوچا کہ یہ بات سچ ہے تو بہتر ہے کہ وہ اپنے دوست سے نہ ملے تاکہ کم از کم اس کی موت کا سبب نہ بنے۔ مگر موت کے فرشتے نے کہا تمہارے نہ جانے سے تقدیر نہیں بدلے گی، تمہارے دوست کی موت یقینی ہے اور اگلے ہی لمحے ہونے والی ہے۔ اس وقت درویش کا دوست لنگڑاتا ہوا گونگا ہونے کے باوجود اشارے کرتا ہوا تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا مگر تھکن اور کمزوری کی وجہ سے اچانک گر کر مر گیا۔ موت کے فرشتے نے کہا یہ تمہارے پیچھے پچھلے گاؤں سے ہی آ رہا تھا، اپنی کمزوری کی وجہ سے تم سے ملنے کی کوشش کر رہا تھا، زیادہ زور لگانے کی وجہ سے دل کا دورہ پڑ گیا اور وہ مر گیا، جو تم ہی اس کی موت کا سبب بنے۔ درویش جان چکا تھا کہ یہ وہی موت کا فرشتہ ہے۔ پھر اس نے اپنی موت کے بارے میں پوچھا۔ فرشتے نے کہا 1 ماہ بعد آج ہی کے دن تم ایک دوسرے ملک میں پھانسی کے پھندے پر خوشی خوشی جھولو گے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ درویش اپنے گاؤں واپس آیا مگر موت کے خوف میں مبتلا رہا۔ اس نے سوچا کہ خلیفہ اور اس کے مشیر شاید کوئی حل نکال سکیں۔ خلیفہ نے مشورہ کیا اور سب نے کہا کہ اگر درویش دوسرے ملک نہیں جائے گا تو اسے موت نہیں آئے گی، لہٰذا خلیفہ کے محل میں ہی اسے ٹھہرا دیا گیا۔ مگر درویش کو نیند میں چلنے کی بیماری تھی جس کا علم نہ اسے تھا اور نہ کسی اور کو تھا۔ موت کے دن قریب آیا۔ عین اسی رات درویش نیند میں اٹھ کر گھوڑے پر سوار ہوا اور بے خبری میں سرحد پار کر کے دوسرے ملک کے خلیفہ کے محل کے خزانے والے کمرے میں جا کر پہنچا۔ صبح ہوئی تو اسے چور سمجھ کر گرفتار کر لیا گیا اور خلیفہ نے سخت غصے میں فوراً پھانسی کی سزا سنا دی۔
جب درویش نے اپنی پوری کہانی سنائی تو پہلے خلیفہ نے اعتبار نہ کیا، مگر دوسرے ملک سے سچائی کی تصدیق ہوئی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ حکم واپس لیتے تو خلیفہ کی شان میں حرف آتا اور سزا دیتے تو بے گناہ کی جان جاتی۔ مشیروں نے حل نکالا کہ درویش کو کچے دھاگے سے پھانسی دی جائے تاکہ حکم کی لاج بھی رہ جائے اور موت بھی نہ ہو۔ درویش خوش تھا کہ کچا دھاگا اسے نہیں مار سکتا۔ وہ مسکرا کر پھانسی پر چڑھ گیا، مگر جیسے ہی دھاگا ٹوٹا اس کی گردن کی رگ کٹ گئی اور وہ تڑپتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یوں تقدیر نے اپنا فیصلہ پورا کر دیا۔ اس کہانی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تقدیر کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ ہم لاکھ تدبیریں کر لیں مگر اللہ کا لکھا مٹ نہیں سکتا۔ موت اور زندگی سے پہلے یہ سب طے ہے۔ صرف ایک چیز تقدیر بدل سکتی ہے اور وہ ہے سچی دعا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے اچھی تقدیر اور اچھے مستقبل کی دعا کرنی چاہیے۔